یہ جو خودکشی کا واقعہ ہوا ہے، پہلی بات یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، وائرل ہو گیا وہ الگ بات ہے، ایسے واقعات متعدد ہوتے رہتے ہیں اور دوسروں میں زیادہ مسلمانوں میں کم ہوتے ہیں۔ میں خود ایسے 2-3 واقعات جانتا ہوں جہاں انہی اسباب کی بنیاد پر گلا دبا کر کے سسرال والوں نے مار دیا۔ پہلے کئی روز تک پیٹتے رہے، جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور پھر پیٹ کے مار دیا۔ اور ایسے بھی مجرم اس سماج میں ہیں جو ان قاتلوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان قاتلوں کو بچاتے ہیں۔ ایسے سارے مجرموں کے چہرے سامنے آنے چاہیے۔ کیسا وحشی، کیسا بے غیرت ہوگا وہ شخص جو ایک خاتون سے اس کے باپ کی کمائی کا مطالبہ کرے۔ کیسا بے غیرت، کیسا ظالم، کیسا مجرم، کیسا لچا، کیسا پھٹیچر، کیسا ذلیل ہوگا وہ انسان جو بیوی کے مائکے والوں کی کمائی اور اس کی دولت کی طرف دیکھے۔ کیسا ذلیل وہ شخص ہوگا جو کہے کہ صاحب میں تو بہت پھٹیچر ہوں اور میرا شوق نہیں پورا ہو رہا ہے، میرا شوق پورا کرنے کے لیے مجھے آپ گاڑی دیجئے۔ ایسے ذلیلوں کو جوتوں کی نوک پر اڑانا چاہیے، انہیں مسل دینا چاہیے۔ اور جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں نے چھوٹا ولیمہ کیا، فلاں نے بڑا ولیمہ کیا، اور فلاں نے ایسا کیا، اور فلاں کی شادی اتنی بڑی ہوئی تھی، ایسے لوگوں کو بے عزت کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ نکاح میں دولت کی نمائش اسراف ہے، تبذیر ہے۔ نکاح میں دولت کی نمائش اسلام کے مزاج کا، شریعت محمدی کے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کتنا بھی کر لے اس کا پریشر نہیں قبول کرنا چاہیے۔ جب تک آپ سماجی دباؤ سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ سماجی دباؤ کی مخالفت نہیں کریں گے، جب تک آپ سماجی دباؤ سے بغاوت نہیں کریں گے، جب تک آپ سماجی دباؤ کو اپنے جوتے کی نوک پر نہیں رکھیں گے، تب تک اس طرح کے واقعات کا سلسلہ نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ عملاً یہ مہم چھیڑ دیجئے کہ جہیز نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا، شادی میں اسراف نہیں کیا جائے گا، بیٹیوں کے اولیاء پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، بہت سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ عملاً اس کی مثالیں پیش کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا ہو وہ اپنے نکاح کے قصے کو اور واقعے کو بیان کریں۔ ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی کے عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو سماجی ریت رواج میں کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ ان کو سماج کے رسوم و رواج کے خلاف بغاوت کرنا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور ایسے دوغلے کردار کے عملاً منافق لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو صبح و شام دینداری کے چرچے کرتے ہیں، دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اور جس وقت بات آتی ہے نکاح کی، جس وقت بات آتی ہے شادی کی، تو وہ پھر جناب والا بارات کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، پھر وہ اسراف اور فضول خرچی کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس وقت وہ تنوع کے ساتھ، اسراف کے ساتھ، تبذیر کے ساتھ دولت کی نمائش کرتے ہیں تو اسی شادی میں شامل ان کے غریب رشتہ دار، ان کے محتاج رشتہ دار، ان کے نان شبینہ کو ترستے رشتہ دار اور احباب اور آس پاس پڑوس کے لوگ وہ خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کل کو میں کیا کھلاؤں گا اپنی بیٹی کی شادی میں، کل کو کیسے میں اس چیز کو مینج کروں گا، کل کو کیسے میں سماجی دباؤ کا سامنا کروں گا، کل کو کس طرح سے ہماری بچیوں کی شادی ہوگی۔ آپ کبھی سوچتے نہیں کتنی لڑکیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس، ان کے اولیاء کے پاس جہیز نہیں ہے، جہیز کا سامان نہیں ہے، وہ ایک بڑی ڈکیتوں کی بارات کی خاطر مدارات نہیں کر سکتے ہیں صرف اس وجہ سے۔ کہاں کا دین ہے یہ، کہاں کی شریعت ہے یہ؟ اور لوگ جاتے ہیں اور بڑے خوشی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور چلے آتے ہیں، ان کی زبان نہیں ہلتی ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے انتہائی متشدد بیان